جس کی ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع مند ہو، وہ بہترین انسان۔ جس کا مجھے تجربہ ہوا تو 2 راتوں پہلے میں نے اپنے سونے کی جگہ تبدیل کی، وہاں مجھے رات کو مچھروں نے اتنا کاٹا کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اٹھ کے پانی پیا، اپنے ہاتھوں پہ تیل لگایا، پھر لیٹا، لیکن پھر بھی مچھروں نے کہیں سے گنجائش نکال لی۔ اب گزشتہ رات میں نے کیا کیا کہ ساتھ وہ انسیکٹ کلر، مکھی مار پنجرا، مکھی مار، بھائی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے آج، وہ مکھی مار پنجرا۔ آپ حضرات کا ہی قصور ہے کہ آپ کو اسپیکر کا ماہر لا کے دے دیں۔ اوزار ہیں ہمارے پاس اسپیکر کا ماہر، کہہ کہہ کے تھک گیا۔ ویسا بندہ ہو جو اسپیکر کا ماہر ہو۔ چیزیں ہیں، صرف وہ فن جانتا ہو، نہ پیسے چاہیے نہ چیزیں چاہیے۔ تو وہ انسیکٹ کلر لگا دیا، بس یہ ایک ہی چلتا، وہ انسیکٹ کلر لگا دیا۔ لگاتے ہی نا چھوٹی چھوٹی دیر کے بعد پٹاخہ آیا، ٹھاؤ ٹھاؤ ٹھاؤ، اور میرے اندر ایک سکون آئے، یہ مچھر مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں سوچنے لگا مچھر کے مرنے میں مجھے تسکین کیوں مل رہی ہے؟ میں اس دن سے لے کر اب تک سوچ رہا ہوں اس کو کہ مچھر کے مرنے پہ مجھے سکون کیوں ملا۔ تو پھر یہ حدیث مبارکہ فوراً میرے سامنے آئی کہ اللہ نے میری اس حدیث کو میرے اوپر کھولا ہے کہ سکون اس لیے آیا کہ وہ مخلوق کے لیے نفع مند چیز نہیں تھی۔ اس کے مرنے پہ مجھے سکون ملا، تسکین ملی، مجھے راحت ملی۔ پھر مجھے واقعات آنا شروع ہو گئے یاد۔ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو وضو کی ٹوٹیوں پہ نا تھوڑا سا پانی اگر لیک ہو تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کے پانی پیتی ہیں۔ ایک شہد کی مکھی میں نے ٹوٹی کھولی، وہ چپکی رہی، پانی شہد پی رہی تھی، وہ اندر گر گئی۔ میں نے جو نلکا کھولا، اب وہ پانی کے ساتھ کشمکش کر رہی ہے کہ بہہ نہ جائے۔ میں نے ایک دم نلکا بند کی، اب سوچا کہ اس کو ہاتھ پہ اٹھاؤں کہیں کاٹ نہ لے۔ مسجد کا تنکا اٹھا کے لے آیا، اس کو ایسے ڈھلوان بنا کے رکھا، وہ اس پہ چڑھی جب مکھی تو میں نے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پر خشک ہوئے، وہ اڑ گئی۔ مجھے اس کے مرنے پہ تکلیف پہنچی کہ وہ مر نہ جائے، حالانکہ وہ بھی کاٹنے والی چیز ہے، وہ بھی کاٹنے والی چیز، اس کو سوچتا رہا، لیکن اس کی موت پہ مجھے افسوس ہوتا۔ اگر وہ مر گئی ہے تو مجھے راحت نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچتی۔ میں نے اس کو بچانے کے سارے جتن کیے کہ وہ نہ مرے۔ اس طرح اور کئی بے شمار واقعات ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو بچایا، ایک دفعہ تالاب میں سے بچایا، ایک دفعہ نہر سے بچایا، ایک دفعہ ہمارے باغ کو ٹیوب ویل کا پانی لگا ہوا تھا، اس پانی میں پتہ نہیں مکھی کیسی بیچاری تیرتی تڑپتی جا رہی تھی، میں بھاگ کے پتا اٹھا کے لایا، اس کو پتے پہ بٹھایا، ایک طرف رکھ دیا۔ اس بچانے پہ مجھے راحت پہنچی، اور مچھر کے مرنے پہ مجھے راحت پہنچی۔ اس کے مرنے پہ راحت ملی، اس کے بچانے پہ راحت ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے مچھر انسانیت کے نفع کے لیے نہیں، فائدے کے لیے نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا بندہ، نیک آدمی جس سے انسانیت کو نفع پہنچا، راحت پہنچی، کسی کو دعا دے دی، کسی کو تسبیح دے دی، کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو اللہ کا نام دے دیا، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی کو سچی راہیں بتا دی، کسی کو خیر کا عمل بتا دیا، کسی کو دکھوں سے نکالنے، پریشانیوں سے نکالنے، کسی کو قرضوں سے نکالنے کی زندگی بتا دی، ترتیب بتا دی، اور انسانیت کو راحت پہنچی۔ جب ایسا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ساری مخلوق روتی ہے، چونٹیاں، مکھیاں، مکوڑے اور مچھلیاں اور پانی کی مخلوق، ساری دنیا روتی ہے کہ اللہ آج وہ اس دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے تیرے بندوں کو یا مخلوق کو راحت پہنچتی تھی۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے جانے کے بعد کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہوتا ہے، بلا رکی ہوئی ہوتی ہے اور مصیبتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مخلوق دعا مانگتی ہے اور اس کے مرنے پہ مخلوق روتی ہے کہ یہ کیسے مر گیا بندہ، یا اللہ اس کے مرنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی نہ آ جائے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی انسانیت کے دل میں خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے، یا اللہ تیرا عذاب، تیری بلائیں، تیری آفات رکی ہوئی تھی، یا اللہ کہیں عذاب اور بلا ہمارے پر نہ آ جائے۔ ہماری ذات انسانیت کے لیے نفع کا کتنا ذریعہ بن رہا ہے، کتنا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں شاید کل یا پرسوں یہ 7 انڈر پاس سے میں طے کر کے سامنے جا رہا تھا، میں نے ایک بندے کو سلام کیا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج سلام انسانیت کے نفع کے لیے کروں گا، اللہ کی حبیب کی پہلے سنت، سب سے پہلے سنت، اور دوسرا انسانیت کے نفع کے لیے کہ یا اللہ اگر یہ قرضوں میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر یہ بیماری میں ہے تو اس کو سلامتی دے دے، اگر دکھوں میں ہے تو اس کو سلام سے مراد سلامتی سے مراد قرضوں سے نکل گیا،
بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، الجھنوں سے اور مسائل سے نکل گیا، سلامتی مل گئی، تو بولا میں اس کو اس نیت سے سلام کروں گا، یہ سلامتی میں آ جائے، اس کو راحت مل جائے، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس کی طبیعت کو سکون ملے، بس میں اس نیت سے اس کو سلام کروں گا اور اس کا صلہ مولا میں تجھ سے لوں گا۔ اگر وہ سلام کے جواب میں سلام کر دے، اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے فلاں وقت میں تجھے سلام کیا تھا اور تو نے جواب نہیں دیا تھا، نہیں بولا اس کا صلہ میں تجھ سے لوں گا۔ اچھا مجھ سے لے گا تو پھر ٹھیک ہے، آپ پھر میں تیرے لیے کافی ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، یہ ہے اس کا معنی، میں تیرے لیے کافی ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تیری مدد کے لیے بھی کافی ہوں، تیرے لیے بھی کافی ہوں، اور تیری مدد کے لیے کوئی نہ آئے، سارا جہان تجھے چھوڑ جائے، ساری انسانیت تجھ سے ترک تعلق کر لے، ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، میں تیرے لیے بھی کافی ہوں اور تیری مدد کے لیے کافی ہوں۔ جب میں تیرے ساتھ آ گیا اب کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں نے حج پہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا کا ایک ترجمہ دیکھا۔ مینا میں ہم سو رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، تو ایک جوان تھا تو ایک دم شور کر کے اٹھ بیٹھا، ہائے ہائے فلاں یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کو خواب آیا بیچارے کو، اب اس کو سنبھال رہے لیکن وہ شور کر رہا، ادھر سے لوگ جھانکنے لگے، ادھر سے بھاگے۔ اس کا جو ہے بہنوئی ساتھ تھا، بڑی عمر کا تھا، یہ جوان کوئی 17 18 19 سال کا تھا، اس کو سنبھال کے کہنے لگا کیا ہے، میں تو تیرے ساتھ ہوں، کیا پریشانی ہے، سینے سے لگا لیا، اور جب کہا نا میں تیرے ساتھ ہوں، کیسی پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں تجھے، ایسے تو نے خواب دیکھا ہے، حوصلہ کر، اکیلا نہیں ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک پل میں اس سے سکون مل گئی، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ انسانیت کا نفع میری ذات سے ملے اور نفع انسانیت کے لیے پھیلاتا چلا جاؤں۔ مجھے ایک صاحب کے عجیب بات کہنے لگے، لوگ مجھے سکھا جاتے ہیں، لوگ مجھے بتا جاتے ہیں، لوگ مجھے پڑھا جاتے ہیں، آپ کے خط، ملاقاتیں، لہجے، رویے، انداز، یہ مجھے سکھا بھی جاتے ہیں، پڑھا بھی جاتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں صرف اور صرف مالدار اس لیے ہوں کہ میرا باپ غریب تھا۔ کیا مطلب، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے میرا باپ غریب تھا پر لوگوں کو خیر کے مشورے دیتا تھا، کوئی اگر پوچھ لیتا کوئی تکلیف ہے تو ٹوٹکا بتا دیتا، کوئی اللہ کا نام بتا دیتا، ان کو وظیفے وغیرہ نہیں آتے تھے، کہہ رہے اس کو صرف ایک وظیفہ آتا تھا، یا کریم، سب کو کہتا تھا یہی پڑھو، اور اس کا خلوص یقین اتنا تھا کہ سب کے کام بن جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس کی شان کریمی ہے تو بس کرم ہو گیا تو سارے کام ہو گئے۔ اور کہا کہ کسی کو کہتا تھا پیسے ہیں نا، فلاں پلاٹ لے لے، فلاں مکان لے لے، فلاں جائیداد لے لے، فلاں زمین لے لے، فلاں سودا بکتا ہے لے لے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس کہا کہ کتنے پیسے ہیں، کہہ رہے میرے پاس 4,500 روپے، کہہ رہے فلاں بندے کے پاس 2,500 روپے کی ریڑی لے لے، اتنے کے پھل یا سبزی لے کے بیچ لے۔ اس نے کیا، اس کا گھر چل پڑا، وہ بڑا خوش ہوا۔ ایسے لوگوں کو میرا ابا مشورے دیتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، خیر پھیلاتا تھا، انسانیت کے لیے نفع مند تھا، وہ خیر الناس بن گیا، سارے انسانوں میں بہترین بن گیا۔ کہنے لگے میں آج محسوس کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے باپ کے مشورے ہیں، خود تو غریب تھا اور غربت میں مر گیا، پر لوگوں کی خیر خواہی چاہتے 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 رب نے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے فیصلے کر دیے۔ اب میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور تمنگری میری طرف ایسے آ رہی ہے، مال، دولت، عزت، نعمتیں، جیسے کہ بس میں گمان سے بالتا ہے۔ خیر الناس، بہترین انسانوں میں سے انسان کون ہے؟ مجمع لگا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں یہاں تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا، میں ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں، آپ سب سے بہترین انسان ہے، کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کھڑا ہو گیا، سارا جان اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے اس کا کون سا ایسا کام ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ سارے مجمع میں سے بہترین ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وہ شخص ہے جو سارے اس مجمع کے لیے خیر چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں میں بھوکا رہ جاؤں پر یہ اس کا پیٹ بھر جائے، میں پیاسا رہ جاؤں پر یہ اس کو پیاس بجھ جائے، میری ضرورت کم ہو جائے کوئی بات نہیں پر اس کا کام بن جائے۔ آپ اس بندے پہ حسرت کریں گے۔ میرا رب فرشتوں کی محفل میں اوپر سے بیٹھا اشارے کر کے کہتا ہے یہ خیر الناس، وہ بندہ جو جا رہا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا دنیا میں، اس کو کوئی نہیں جانتا، آخرت میں فرشتے اس کو خوب جان، فرشتے اس کو خوب جان۔ جبریل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص جس کی داڑھی اور بالوں سے پانی وضو کا ٹپک رہا، اور جبریل نے اس کی تعریف کی۔ آقا نے پوچھا جبریل تم اس کو جانتے ہو؟ اب سوال دیکھیں اور پھر جواب سنیے۔ جبریل علیہ السلام
आका की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन वालों से ज्यादा आर्श वाले और फरिश्ते इसको ज्यादा जानते, वहां तारुफ बहुत ज्यादा है। तो हुजूर ने पूछा कि किस वजह से, किस अमल से, किस अमल से, किस अमल से? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये लोगों को सलाम करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। फरमान का मफहूम है कि ये लोगों को सलाम करता है और सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। इस अमल की वजह से अर्श वाले भी इसको चाहते हैं और अर्श में इसका बेहतरीन तारुफ। किसी की जात को मेरी जात से नफा मिल जाए, कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मंजिल मिल जाए, कोई उसका दुख, कोई उसका दर्द, कोई उसके मुश्किल, मेरी जात से तकलीफें उसकी दूर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जात से उसे चौकट मुस्तफा मिल। ओ सुभान, अगर कमली वाली की चौकट मिल गई और इश्क मुस्तफा मिल गया और मेरी जात से, इससे बड़ी कायनात में नेमत और कोई है ही नहीं। वरना क्या होगा, वरना क्या होगा? मच्छर की तरह और मक्खियों की तरह इंसान अगर मरेंगे, अल्लाह को जरा बराबर भी तरस नहीं आएगा, इसलिए कि वो इंसानियत के लिए नफामंद नहीं है। भैंस को ले जा रहा था, कसाई के हाथ में भैंस पकड़ी, भैंस ने मुड़ के कहा जिम्मेदार को, इतनी बेवफाई, तेरे ये गबरू, ये जवान पुत्र बेटे मेरे दूध से तो पले हैं, तेरा दस्तरखान मेरे लंगर से सजता था, ये सारा निजाम जितना भी है मेरे दम से था। आज अगर मैं बूढ़ी हो गई और दूध देना खत्म कर दिया, मुझे छुरियों और टुकड़ों के हवाले, टिक्का और बोटियों के हवाले, मैं जानती हूं। उसने बड़े अफसोस से कहा, ठीक है, मैं तुझे कसाई के हवाले कर रहा हूं, पर तू अब नफामंद नहीं है। तेरी जात से जो नफा मिलना था वो दूध था, वो मक्खन था, वो मलाई थी, वो दही थी और वो लस्सी थी। ये 5 चीजें तेरी जात से मुझे मिलती थी, ये 5 चीजें वो नहीं। जब तक तू नफामंद, तेरी सेवा की, तुझे पानी में नहलाया। और कई लोग ऐसे हैं जो भैंसों के लिए बेहतरीन एसी चलाते हैं, दूध खुश्क न कर जाए, कूलर चलाते हैं, गर्मियों में ठंडक का इंतजाम करते हैं। मैंने तेरी खिदमत की, पर आज तू नफामंद नहीं है, तेरी जात से नफा नहीं मिलता, तेरी जात से फायदा नहीं मिलता, इसलिए तुझे छुरी के हवाले। कितनी अजीब बात। मैं पल पल में अपने आप को पढ़ूं, अपनी पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, कितने लोगों को नफा दिया मैंने और कितने लोगों को फायदा दिया मैंने और कितने लोगों को नुकसान दिया, ना चाहते हुए और चाहते हुए। लफ्जों से नुकसान, बोलों से नुकसान, सोचों से नुकसान, अपनी किसी टेक्निक से नुकसान, अपने किसी अंदाज से नुकसान। और एक और सोचे, कितने लोगों को मैं नफा दे सकता था पर न दिया, मेरी जात से नफा मिल सकता था पर ना मिला। सोचे पल पल में, सोचे पल पल में। मैं अभी सफर में जा रहा था तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, गाएगी दुनिया गीत मेरे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जो खैर का काम, इंसानियत के नफे का काम करके जाएगा, उसके गीत दुनिया गाएगी। अंदर ख्याल आया, फिर तो गीत गाने के लिए नफा का काम किया था, इखलास का क्या बनेगा, अल्लाह की रजा का क्या बनेगा? फिर तो लोगों को इसलिए फायदा पहुंचाया कि लोग मेरे गीत गाएंगे। मैंने कहा मौलाना, ना चाहते हुए, मेरी चाहत नहीं, लोग गीत गाएं और लोग कहें कि हाँ भला आदमी है या था, लेकिन मैं न सोचूं। जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है वो अपने इखलास पे पहले नजर रखता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, सोए नहीं। और सोने वाली हालत हटा लेंगे, ऐसे पकड़ के टांगों को ऐसे सो जाना, ये हालत हटा लेंगे। जो इंसानियत को नफा देता है वो अपनी नजर दिल पे बड़ी नजर रखता है। इसलिए कर रहा अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, वाह के लिए। सारी दुनिया उसे कह दे 2 नंबर है, अल्लाह कह दे 1 नंबर है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और सारी दुनिया उसे हजरत साहब कह दे, बुजुर्ग कह दे, औलिया कह दे, मेरा अल्लाह कह दे तो दुनिया के दिखावे के लिए रंगबाजी करता था, 2 नंबरी करता था। दुनिया को दिखा ले, 4 दिन दिखाएगा, आखिर मेरे पास तो आना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, इस हदीस को जब भी बयान करा बेहोश होकर गिर जाते थे कि एक आलिम जाएगा और अल्लाह के पास, हाँ भाई या अल्लाह इल्म तेरे लिए पढ़ा और तेरी मखलूक को इल्म सिखाए। फरमाया नहीं, इसलिए कि मुझे लोग वाह वाह करें। एक सखी जाएगा इसलिए या अल्लाह मखलूक पे माल लुटाया, मखलूक की खिदमत की, इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का गम था और माल लुटाता गया और खाने खिलाता गया। चीजें वह नहीं, हमारे लिए नहीं था, मखलूक के दिखावे के लिए था। और एक मुजाहिद, उसके खून टपक रहा होगा, किस लिए? या अल्लाह तेरी राहों में सर दे दिया, तेरी राहों में खून लहूलुहान और टुकड़े टुकड़े हो गया। पर मैं नहीं, तेरा मतलब वाह वाह थी और दुनिया में वाह वाह हो गई। जा अब दुनिया वालों से नफा ले, तेरे पास, हमारे पास तेरे लिए कोई ना नफा है, ना उम्मीद है, ना रजा है, ना मोहब्बत है, ना शफाअत है, ना इताअत है, ना तेरे लिए कोई वादे हैं, ना जन्नत के, ना किसी चीज के। जा उनके पास चले जाओ। लोगों के बारे में हम क्यों कहें वो 2 नंबर है, अपने बारे में
ہر وقت شک میں رہے. بس بدقسمت شخص ہے جو لوگوں کے بارے میں تبصرے کرے گا، اپنی بزرگی چمکاتا ہے، اپنی چودراہٹ چمکاتا ہے، اس کا ڈیرا اس لیے چل رہا، کھانے اس لیے کھلا رہا کہ لوگ کہیں سخیوں میں چودھری اس لیے بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کھانا کھلا رہا، یہ اس لیے لوگوں کو پیسے دے رہا کہ میری واہ واہ ہو. پتہ نہیں وہ اس کے دل میں وہ ہو ہی نہ، اور میں ایسی خامخواہ کے لیے اس کے بارے میں خیال کر کے گمان کر کے گناہگار ہو جاؤں. وہ تو سچا سخی تھا، وہ سچا شخص تھا جو مخلوق کے دکھوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا، اس کے دل میں تو یہ تھا ہی نہیں. ہمیں تو سوچ بھی پہرے بٹھانے ہوں گے، ہماری تو سوچ بھی اپنی نہیں ہے، ہمیں تو سوچ بھی مخلوق کی خیر خواہی کو سوچنا ہوگا. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں، میں بالکل خالص اور میری نیت بالکل سچی ہے، کھوٹی نہیں ہے، میرے اندر کھوٹ نہیں ہے. میں موت سے پہلے کیسے کہہ سکتا؟ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے بدلتے دیر نہیں لگتی. بقول ایک اللہ والے ہر پل میں یہ سوچوں کہ میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچے اور انسانیت کو بھلا پہنچے، ہر پل، اور اب تک نہیں پہنچا تو میں کیسے مخلوق کو نفع پہنچاؤں؟ ضروری نہیں میرے پاس بہت سارا مال ہو اور میں بہت مال خرچ کر دوں، اربوں روپے، نہیں تو میرے پاس بہت زیادہ وقت ہو، اب کیا کروں میں مزدور ہوں، نہیں تو میری لمبی عمر ہو، صدیوں عمر ہو، پھر میں مخلوق کو نفع پہنچاؤں، نہیں میرے پاس بہت بڑا مال ہو، میں ہسپتال بنا دوں، سرائے بنا دوں، ہوٹل بنا دوں، اسکول بنا دوں، مخلوق کو نفع پہنچاؤں. ہر فرد، ہر شخص، ہر غریب سے فقیر، مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا اور اللہ پاک پھر راضی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا، جھاڑی ہٹا دی، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا. آقا نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم چلا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں. بس 2 لفظ ہیں سارے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں تلاش کرتا جاؤں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ڈالتا جاؤں. چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں مخلوق کو اس پہ ڈالتا جاؤں اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بنتے بنتے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. گردے کے مزاج میں جب چوری آتی ہے، ہمارے جسم میں گردہ ہوتا ہے، دائیں بائیں 2 گردے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت میں کبھی چوری آ جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو غیر ضروری ہیں جسم سے، جو کہ جسم کی بیماری کا ذریعہ بنے گی، وہ نکال دیتا ہے، پر ایک ذرہ اس میں سے رکھ لیتا ہے. ہر دفعہ وہ نکالتا ہے، ایک ذرہ رکھتا ہے، وہ ذرہ رکھتے رکھتے اتنے MM کی پتھری بن جاتی. وہ ایک ذرہ رکھتے 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 وہ ایک ذرہ کہیں اٹک جاتا ہے، پھر اس سے اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے، پھر اور اٹک جاتا ہے. وہ اتنے MM کی پتھری، کہنے لگے جی بادام کے برابر پتھری تھی، کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھری تھی، اس سے بڑی پتھری تھی، جاگ رہے ہیں، اس سے بڑی پتھری تھی. اور پھر چھوٹی چھوٹے بڑے پتھر بن جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے اور دوسروں کو اس پہ ڈالتے ڈالتے ایک وقت آتا ہے نیکیوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور نیکیوں کے سمندر بن جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن یہ بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اتنے حج کا ثواب اس کو دو. پریشان ہوگا، مولا سارا دن مزدوریاں کی، غریب تھا، کسی اور کا نام عمل عدلی بدلی ہو گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کا رکھ دیا. اتنے صدقوں کا ثواب دو اس کو، لکھو بھائی، چلو جی فرشتوں اس کو دو. اتنی زکات، اتنی خیرات، اتنے عطیات، اتنے صدقات، یہ خیرات اس کا ثواب دو. اتنے جہاد کا ثواب دو، اتنی نیکیوں کا ثواب دو، 40 سال تہجد کا ثواب دو. سخی آقا غریب دکھوں کا مارا ہوا فرض نماز پڑھتا تھا، رات کو تھکا مارا سوتا تھا، تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکا، دو اس کو ثواب. اب یہ کہے گا کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھائی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک جل شان ہو اس کی تطمئن قلبی، اس کی تسلی کے لیے فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرا ہے، آج کا دن انصاف ہوگا، آج کا دن سچ ہوگا، یہ سب کچھ تیرا ہے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ چلتا گیا اور لوگوں کو چلاتا گیا. وہ چھوٹی نیکی میں تو نے لگایا تھا، اس نے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس سے بڑی نیکیاں شروع کر دی، اس کے بعد اس نے اور بڑی نیکیاں، پھر اس نے حج کیے، جہاد کیے، صدقات دیے، خیرات کیے، لوگوں کی خدمت کی، اللہ کو راضی کیا، آقا مدینے والے پہ کروڑوں درود و سلام بھیجا. اور یہ تو نے ایک دفعہ اس کو چھوٹی نیکی پہ لگایا تھا اور ایک چراغ جلایا تھا، بس ایک چھوٹی سی چنگاری سے چراغ جلا تھا، پھر چراغ سے چراغ، دیے سے دیا، وہ جلا. تجھے پتہ نہیں ہے تیری نیکیاں پہاڑ بن گئے، جبال الخیر، نیکیاں خیر کے پہاڑ بن گئے.
مخلوق خدا کے دکھ، مخلوق خدا کی راحت کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور اس کے دکھ ٹالنے کا، پریشانی دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور میرے دل میں انسانیت کا نفع ہو۔ وہ انسانیت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی صوبے، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل سے انسانیت کا تعلق ہو، اور میں اس انسانیت کا ذریعہ بن جاؤں، خیر پہنچانے کا، عافیت پہنچانے کا اور راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ یہ محمدی مزاج ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمدی مزاج ہے۔ میرے آقا قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوئے ہیں، اور میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں۔ یہ مزاج محمدی ہے، یہ مزاج، یہ طبیعت ہماری طبیعتوں میں آ جائے۔ ایک ہے کہ میں اس سے اپنی چیزیں چھپا لوں۔ میں آ رہا تھا ایک درویشوں کے ہاں گیا، مسکین پور شریف میں واپس آ رہا تھا، ایک صاحب کی گاڑی پہ گیا تھا، اس کی صاف ستھری گاڑی تھی۔ ایک صاحب کا میں نے اپنا فون بند تھا، فون کھولا نا تو اس کے میسج آئے تھے 20-25، یہ میں بھی یہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کا بیان سنا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگی کہ میں اچ شریف چوک پہ ہوں۔ اچھا، میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آپ کے قریب ہوں، پیچھے آ رہا ہوں۔ ٹھہر گیا۔ جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا کرولا گاڑی تھی ایک ہمارے دوست کی، اس میں اے سی بھی چل رہا تھا، کولنگ بھی تھی۔ اس کی جیپ سامنے کھڑی تھی، وہ پرانی جیپ جس پہ بڑا گیندا لٹکا ہوا تھا، پوٹوہار کہتے پرانی، جس میں وہ ہاتھی یا گیندا لٹکا ہوا ہے، پوٹوہار، پرانی، بالکل پرانی، اور اس کی کھڑکی کھولے نا، اندر سے خیر انہوں نے کھڑکی کھولی، دھکا دیا، میں اس میں بیٹھا ان کی دلجوئی کے لیے یہ میرے ساتھ سفر کریں۔ بڑی عرصہ ہوا، 2000 سے لے کر اب تک میں آپ میرے ساتھ سفر آپ نے نہیں کیا، 2000 سے لے کر 2019 تک آپ نے میرے ساتھ سفر نہیں کیا۔ میں بیٹھ گیا، اب گاڑی چل رہی ہے تو اس میں اپنی مزاج سے چلنا ہے، اب وہ میری جو دوست ہیں ان کی گاڑی میرے پیچھے چل رہی ہے۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے ایک بات یاد ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے ایک دفعہ بات کہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب کو احتیاط سے رکھوں اور لوگوں سے خرچ کراؤں، اور آپ نے کہا تھا مجھے لوگوں سے خرچ کرانے کا فن بھی آتا ہے۔ ایسے زور پہ نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا بڑی پرانی بات آپ کو یاد ہے، بڑے خوش ہوئے، اسٹیئرنگ پہ نا ایسے زور سے ہاتھ مارا، کہنے لگا آپ کو بڑی پرانی بات یاد ہے۔ میں نے کہا ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا اصل میں یاد اس جیت نے دلائی ہے، اگر آپ خرچ کرتے تو آج یہ جیت نہ ہوتی۔ کیوں؟ وہ کریم لوٹا کے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، سخی کبھی بھی، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں، سخی کبھی بھی مال کے بھروسوں پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدے پہ سخاوت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے وعدے ہیں، رب سچا، رب کے وعدے سچ، اس کا حبیب سچا، اس کے حبیب کے وعدے سچ۔ سخی کبھی بھی مال پہ، چیزوں پہ، اسباب پہ، بھروسے پہ سخاوت نہیں کرتا، رب کے وعدوں پہ سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے، اور اللہ سے میں نے لیا ہے۔ آج ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، میں سن رہا تھا، کہنے لگے میرے دل میں ایک انوکھی سی تسکین ہے کہ ابھی رمضان آئے گا اور میں اللہ کو دوں گا۔ ایک انوکھی سی ابھی سے تسکین ہے، ایک انوکھی سی ابھی سے راحت ہے کہ اللہ کو دے کر جو اندر ایک سکون ملتا ہے۔ اور میں جو شہید کو اللہ کے نام پہ جان دینے پہ جو پہلی ضرب پہ جو سکون ملے گا، اسی پہ کہے گا کہ مولا پھر زندہ کر، پھر تیری راہوں میں سر دوں، ثم احیا ثم اقتل، مولا پھر زندہ کر، پھر مر جاؤں، پھر زندہ کر، پھر جان دے دوں، پھر زندہ کر۔ اس کو اس جان دینے پہ جو لذت ملے وہ تو اس کو ملے گی جو مل گیا۔ کہنے لگا کہ جتنا رمضان قریب آ رہا میرے اندر ایک تسکین بڑھ رہی کہ اب اللہ کو دوں گا، زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات کے نام پہ، عطیات کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، فطرانے کے نام پہ اللہ کو دوں گا، اللہ کو دوں گا، میری ذات سے انسانیت کو نفع ہو، میری قبر پہ آ کے کوئی ٹھوکر نہ مارے۔ میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا، میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سخت گرمی تھی، میں ڈھونڈتا ڈھانٹتا وہاں گیا، بہت سخت گرمی تھی، تو پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکلا، درخت کی چھاؤں آ کے وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا۔ لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہیں، یہ تو مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے، اور موبائل آپ کا بند تھا۔ وہ کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں، مجھے باتیں کرتے کہنے لگے اپنے دوستوں کو ذرا ایک طرف بھیجیں گے، میں آپ سے کوئی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علیحدہ بھیج دیا۔ مجھ سے کہنے لگے مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس سیاست ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بڑی دنیا ہے، میں خود فقیر آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ مجھے جس انداز سے ڈھونڈتے آئے ہیں مجھے پتا ہے، سارا دن پرا پنچایت کرتا ہوں، آپ مجھے اصل میں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ کئی آتے ہیں
تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے کئی آتے ہیں، کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے کئی، آپ مجھے کسی اور وجہ سے آئے، مجھے سکون چاہیے، رات سے مجھے خوف آتا ہے، رات سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ فلاں پلی ہے نا، آگے نہروں کا ایک سنگم تھا، بڑی نہر سے چھوٹی 4-5 نہریں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے، کہنے لگا ہے نا، وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے، میں وہاں گیا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا، تجھے ووٹ نہیں دینا میں نے، اور بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے اس کو فارغ کر لوں، نے کہا ٹھیک ہے اوکے سر۔ صبح وہ نہیں تھا، قتل ہو گیا، ہر رات آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتے ہیں بتا میرا قصور کیا تھا، بِأَيِّ ذنب قتلت بِأَيِّ ذنب قتلت، مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا تھا؟ ساری رات میں اس کشمکش میں، کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے، نیند کی گولیاں مجھ پہ ختم ہیں، زندگی کا سکون، ایئر کنڈیشن، اے سی، بیڈ، صوفے، بستر ختم ہے، وہ آتا ہے اور آ کے میرے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور ایک اور نقشہ، اب میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں، ایک اور نقشہ کہتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے درس وظائف ٹوٹ کے سنتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں، مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک رات میں سو رہا تھا، سوتے سوتے میں نے محسوس کیا کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم، اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی، اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا، میں نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گیا، جیسے کہ یہ مجھے سارا نگل جائے گی، چاٹ جائے گی یہ بلا۔ ابھی ایک سلسلہ تھا ہی، چند لمحوں میں وہ سارے لوگ آ گئے جن کو میں نے تسبیحاں بتائی تھیں، وظیفے بتائے تھے، عمل بتایا تھا، زندہ بھی مردہ بھی سب آ گئے، اور آ کے نا کسی نے اس کا بال کھینچا، کسی نے ناک کھینچا، کسی نے کان کھینچا، کسی جکڑا ہوتا اس نے مجھے، پھر لگے ایک بندہ آیا، اس نے جوتا اتار کے مار ٹھا شروع کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی چاند کمزور ہو گئی اور کہنے لگے اس بندے کو کرتا ہے جس نے ہمیں نفع دیا تھا، ہمیں فیض دیا تھا، تکلیف ہماری دور کی تھی، اس کے اوپر تو اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے اس کو جلا دیا اور ایک دم شعلہ اٹھا اور وہ چیز جل گئی اور مجھے راحت ملی۔ کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں پسینہ پسینہ تھا، اور جن جگہوں پہ اس چیز نے پنجے گاڑے ہوئے تھے ان جگہوں میں مجھے بوجھ کا نشان تھا، جیسے آپ نہ کسی بندے کو اپنی باہوں میں لے کے زور سے بھینچے تو جب اس کو چھوڑیں تو اس کے اس حصے پہ محسوس ہو کہ مجھے کسی نے دبایا تھا، اور کہا مجھے سکون آیا، اور سکون کے بعد اچانک میری کیفیت جب میں اس سے نکلا تو ایک راحت ملی۔ یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے نہیں خوف نار جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں۔ اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے راحت پہنچائی تھی، جس نے مجھے نفع پہنچایا تھا، اور جس نے میرے مسائل میں حل کرنے میں ساتھ دیا اور میرے دکھ کو دور کرنے میں، مولا یہ وہی شخص ہے۔ قیامت میں آقا کا فرمان ہے اور یہ ہوگا، سفارشیں ہوں گی، حاجی 400 گھرانے، ایک روایت میں 250 گھرانے، ایک روایت میں 300 گھرانے، فیملیاں، اور ایک روایت میں 400 گھرانے کا جو مقبول حاجی، محبوب حاجی، وہ سفارشیں کرے گا، نمازی سفارشیں کرے گا، سخی سفارشیں کرے گا، عالم سفارش کرے گا، حافظ سفارش کرے گا اللہ پاک کے ہاں، اور ایسے لوگ جن کے لیے فیصلے ہو چکے تھے کہ وہ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، یا فیصلہ ہو گیا بھیج دو، ان کو جہنم سے یا باہر سے نکلوا کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم نے نفع مند زندگی میں ساتھی بننا ہے، اللہ کی مخلوق کو فیض اور نفع پہنچے اور میری ذات سے پہنچے، میری ذات سے پہنچے۔ میں ایک دکان پہ گیا، بڑی پرانی بات ہے، ہم نے لنگر خانے کی چارپائیاں بنائی، تو اس چارپائیوں کا بان لینے گیا لاہور میں، جہاں اس کی مارکیٹ ہے۔ میں گیا نا دکان پہ تو میں نے کہا اتنے من بان لینا ہے، اچھا میرے منہ سے نا اونچا نکل گیا، دکان سے ایک دور سے نا ایک دکاندار بیٹھا تھا، اس نے مجھے ایسی کیا، آنکھ سے ایسا اشارہ کیا، آنکھ سے ایسے کیا، اشارے سے مجھے محسوس ہو کہ اس نے کچھ اشارہ کیا ہے، میں نے دیکھا تھا تو وہ ایسے کیا، اس نے پھر اشارہ، میں نے کہا بھی اپنا ریٹ بتا دیں، کوالٹی بتا دیں، میں اس کے پاس گیا، کیا لگا فضول آدمی ہے، 3rd کلاس چیز ہے، آپ کو بہترین چیز دکھاتا ہوں، لینا لے آپ کی مرضی، یہ دیکھیں آپ نے اس کے پاس دیکھا تھا یہ اتنے میں چیز تھی، آپ اتنے میں چیز ہے، آپ لگتا ہے مولوی صاحب ہے، کوئی مدرسے کا جانا، میں کہ ہاں میں ایسے عمومی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ منگتا ہوگا، اس سے پہلے اس کے پاس غربت تنگ دستی ہوگی، اب بیچارے کے پاس کوئی ادھر ادھر کے پیسے آ گئے ہیں، لہذا چٹے کپڑے بھی پہن لیے، جوتی بھی پہن لی، تو کہنے لگا یہ بان ہے،
دیکھیں آپ کو یہ چاہیے نا، یہی چاہیے، اس کا ریٹ یہ ہے، اس کا ریٹ۔ اب بان کی گچھی میرے ہاتھ میں تھی اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر بندہ اپنا مال بیچنے کے لیے کیسے اشارے کرتا ہے، اور اس کا اشارہ میرے دل پہ بھی لگا، دل میں بھی لگا، اور اس نے اپنا مال مجھے سستا دے دیا، وہی چیز سستی دے دی۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، اتنے من بان مجھے تول دے، اور اس نے تول دیا، اور وہ دکاندار مجھے دیکھ رہا تھا اور